أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق اللہ العظیم. سورہ مومنون یہ 18ویں پارے میں شروع ہوتی ہے. جہاں سے 18 پارہ شروع ہوتا ہے وہیں پر یہ سورہ بھی شروع ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو شروع کیا ہے قد افلح المؤمنون سے. 18ویں پارے کا نام بھی ہے افلح المؤمنون. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن اور مسلم کامیاب ہیں. ان کی کامیابی کے لیے 5 صفتوں کا ذکر کیا ہے، 7 صفتوں کا. پوری لمبی فہرست ہے، 7 صفتیں گنائی ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ 7 صفت ہوگی وہ کامیاب ہے، یا ان میں سے جو بھی ہوگی وہ کامیاب ہے. تو ان 7 میں جو سب سے پہلی صفت کامیابی کے لیے ذکر کی گئی ہے وہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور آگے ہے یحافظون علی صلواتہم، اور یہ آیت قرآن میں کئی جگہ ہے یحافظون علی صلواتہم. ایک تو ہے نماز میں خشوع کرنا، اور ایک ہے نماز کو پابندی سے پڑھنا. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. نماز کو پابندی سے پڑھنا، اور جب پڑھنے لگے تو اس کے اندر خشوع ہو. خشوع یہ نماز کی روح ہے اور نماز کا مغز ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر خشوع نہیں ہے تو آپ سمجھیے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کا جسم ہے اور اس میں روح نہیں ہے، یا کسی کی آنکھ ہے لیکن اس آنکھ میں روشنی نہیں ہے. کان ہے لیکن کان سے وہ کیا ہے؟ بہرا ہے، سن نہیں سکتا. تو ایسے ہی نماز تو ہوگی، اٹھک بیٹھک ہو جائے گی آپ کی، رکوع سجدہ سب نظر آئے گا ظاہری طور پہ، لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے ہاں نماز قابل قبول نہیں ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نماز جو بندہ پڑھتا ہے تو بعض نماز ایسی ہے کہ جو اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے، عرش تک. اس نماز کی یعنی عرش تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کی قبولیت میں، اور جب قبول ہو گئی تو اس کے اجر و ثواب ملنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن بہت سی نماز ایسی ہے جو آسمان کے دروازے سے واپس کر دیا جاتا ہے کہ یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہو سکتی، اور بہت سی آدھے راستے سے واپس ہو جاتی ہے. اور حدیث میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ بعض کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر پھینک دیا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنا خشوع اور خضوع ہوگا اتنا زیادہ نماز کے اندر روح ہوگی، اور جب نماز کے اندر روح ہوگی تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگی؟ قبول ہوگی. اور جب اللہ کے ہاں کوئی چیز قبول ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کیا ملتا ہے؟ اجر و ثواب ملتا ہے. تو 7 صفتوں میں سے ایک بڑی صفت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اور پھر سورہ معارج میں ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز کی پابندی کرے. کل جو بیان ہوا تھا وہ نماز کی وعید پر ہوا تھا کہ نماز چھوڑنے پر کیا کیا وعید ہے، اور آج جو بیان ہو رہا ہے وہ نماز پڑھنے کے فوائد اور اس کی فضیلت پر ہو رہا ہے کہ یہ فائدہ ہے اور یہ فضیلت ہے. تو دیکھیے، ایک فضیلت تو آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ کوئی نماز پڑھے گا تو قد افلح المؤمنون، وہ مومن کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اگر وہ اپنے نمازوں کی پابندی کرتا ہے
تو اولئک فی جنات مکرمون، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا جنت میں کیا کیا جائے گا؟ اکرام کیا جائے گا، ہاں، ان کی عزت کی جائے گی۔ اور اس کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ کی نماز اور رمضان کے روزے یہ سب بندوں کے لیے کفارہ ہیں۔ کس طرح کفارہ ہیں؟ اس طرح کفارہ ہے کہ اگر فجر کی نماز پڑھی اور پھر کسی نے ظہر کی نماز پڑھی تو فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان اگر کوئی لغزش اور خطا ہو گئی ہے چھوٹی موٹی تو وہ ظہر کی نماز پڑھنے سے معاف ہو جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے اگر عصر کی نماز پڑھا ظہر کے بعد تو ظہر عصر کے درمیان میں کچھ لغزش اور خطا ہو گئی تو وہ معاف ہو جائے گی۔ پھر مغرب کی پڑھا تو عصر اور مغرب کے درمیان کی، پھر عشاء پڑھا تو مغرب اور عشاء کے درمیان کی، پھر فجر پڑھا تو عشاء اور فجر کے درمیان کی۔ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کرنا پڑے گا۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو دل چاہے کرے، یہ سوچ کر کہ چلو عصر تو پڑھنا ہے ابھی معاف ہو جائے گی سب، سمجھے؟ ہاں، ایک جو ہے مسلم بنیا تھے اور وہ جو ہے گالی خوب بکتے تھے۔ لوگ کہتے بھائی کیوں بک رہے ہو؟ کہتے ابھی عصر پڑھیں گے سب دھل جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ پھر عصر بعد گالی بکنا شروع کر دیتے، کہتے مغرب پڑھیں گے سب معاف ہو جائے گا۔ تو ایسے اگر کوئی گناہ کرے گا تو ہو سکتا ہے معاف نہ ہو۔ یہ تو وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو لغزش ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے غلطی ہو جائے۔ بندہ ہے، بندوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کتنے گناہ اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد ہی میں آئے ہم سب لوگ، اب مسجد کے کیا آداب ہیں ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح چاہتے ہیں ہمارے مسجد میں بیٹھنے، لیٹنے اور اٹھنے اور نماز پڑھنے کو۔ ابھی ہم لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھی تو کوئی ضروری تھوڑی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے ظہر کی نماز صحیح پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح چاہتے ہیں، تو اس طرح کی جو لغزشیں اور کمیاں رہ جاتی ہیں وہ دوسری نماز پڑھنے سے کیا ہو جاتی ہے؟ معاف ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جو کہا گیا ہے کہ جمعہ سے جمعہ تک کفارہ ہیں، تو جب ایک جمعے کی نماز پڑھی کسی نے، پھر جب دوسرے جمعے کی نماز پڑھے گا تو پورے ہفتے کے درمیان اگر کوئی لغزش اور خطا ہوئی ہے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ معاف ہو جائے گی۔ ایسے ہی دیکھیے یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب جیسے اس سال رمضان کا روزہ جو لوگ رکھ رہے ہیں، اب ان سے آئندہ 2023 میں جو روزہ آئے گا اس وقت تک جو لغزشیں ہوں گی، جیسے ہی وہ دوسرے سال کا یعنی 2023 کا پہلا روزہ رکھے گا تو اس روزے سے اس 2023 کے درمیان جو کچھ بھی خطا ہوئی ہے 2022 اور 23 کے اس روزے کے درمیان، اللہ تعالیٰ سب کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں کفارہ بین رمضانین، 2 رمضان کے بیچ کا یہ کیا ہو جائے گا؟ کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن ان سب میں وہ یاد رکھیے گا کہ زبردستی جو ہے گناہ نہیں کرنا ہے اس آسرے پر کہ ہم اگلے سال رمضان آئے گا تو سب معاف ہو جائے گا، پورے سال کرتے رہیے، جھوٹ بولتے رہیے، سمجھے آپ؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چھوٹے گناہوں پر اصرار یہ اس کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی سے کوئی چھوٹا گناہ ہوا اور اس پر برابر وہ قائم رہا، اصرار کرتا رہا، یصرون علی انفسہم، تو پھر اس اصرار کی وجہ سے وہ گناہ اللہ کے ہاں بڑا شمار کر لیا جاتا ہے۔ لہذا چھوٹے گناہوں پر بھی جمے نہیں رہنا چاہیے یہ سوچ کر کہ یہ چھوٹا ہے۔ اور ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، یہ گناہ جو ہے یہ آگ ہے، آگ انگارہ ہے، تو چھوٹا انگارہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور بڑا انگارہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے گناہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، چھوٹے گناہ سے بھی نقصان کے خطرات کیا ہیں؟ برقرار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے طرح طرح سے لوگوں کو ابھارا ہے۔ ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں
کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہے اور اس نہر میں وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہ جائے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے ہی جو شخص نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں رہتا ہے۔ جیسے بدن سے میل بھاگ جاتا ہے ویسے ہی دل کا جو میل ہوتا ہے نماز پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے۔ دل کا میل، نہانے سے بدن کا میل صاف ہوگا اور نماز پڑھنے سے دل کا میل صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کچھ تھے آپ کے ساتھ، آپ نے ان کو جو ہے سمجھایا۔ ایک جو ہے آپ نے سوکھی ٹہنی پکڑی اور اس کو ہلایا اور ان سے صحابہ نے پوچھا کہ اس میں سے پتے گرے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پتے تو سب گر رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے ہی جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے اس کے نامہ اعمال سے جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی نماز کی ترغیب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح سے سمجھا رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح رکوع کرے اور وضو کرے اور سجدہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا عہد لیا ہے کہ اس کو جنت میں کیا کریں گے؟ داخل کر دیں گے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا صحابہ کو ترغیب دیتے ہوئے اور امت مسلمہ کو کہ نماز میرے آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ اور آپ نے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے جب آپ دنیا سے رخصت فرمانے والے تھے تو نماز مسجد میں پڑھنے جا رہے تھے تو جانے کی سکت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ 2 لوگوں کے سہارے سے آپ کہاں گئے؟ مسجد گئے، نماز پڑھا۔ تو اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ افضل ہے، واجب ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، لیکن آپ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو اس بات کا حکم کروں کہ وہ سب جو ہے لکڑیاں جمع کریں اور ان لکڑیوں کو جلایا جائے، اور پھر جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے اذان کے بعد اپنے گھروں میں رہ جاتے ہیں ان کو ہم کہاں لے جائیں؟ اس میں لکڑی میں ڈال دیں، جلا دیں۔ یعنی یہ بات اس لیے آپ نے فرمائی تاکہ جماعت کی نماز کی کیا ہو جائے؟ اہمیت ہو، لوگوں کے دل میں قدر ہو۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ ای الاعمال افضل عند اللہ یا احب الی اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، کہ نماز وقت پر پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی بڑی فکر تھی۔ جب آپ رخصت ہو رہے تھے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابی لوگ آپ کی زبان مبارک کے قریب اپنا کان لگا کر یہ سننا چاہ رہے تھے کہ آپ آخری وقت میں کیا فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ نے نقل کیا ہے کہ آپ فرما رہے تھے الصلاۃ 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 اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، یعنی یہ فرما رہے تھے کہ دیکھو نماز کے متعلق ڈرتے رہو، یعنی نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں۔ ایک مرتبہ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ان 5 چیزوں میں شہادتین کے بعد نماز کا ذکر کیا، تو نماز کو ام العبادات کہا جاتا ہے۔ جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کی ہیں ان میں سب سے بڑی اور سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا سوال۔ اول ما یحاسب به الصلاۃ، سب سے پہلا حساب لیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی نماز صحیح نکل گئی اس کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو اب ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی نماز کیا کریں؟ صحیح کریں اور نماز صحیح پڑھیں۔ حضرت مجدد
الفسانی جن کا ہندوستان کے بادشاہوں پر بڑا احسان ہے، بادشاہ ہندوستان کے بہک رہے تھے، انہوں نے جو ہے ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے بڑی محنتیں کی۔ تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اور جو ادب سکھلایا ہے ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت موجود ہے، حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب رکوع میں جائے تو رکوع میں اپنے گھٹنوں کو پکڑنے کا طریقہ جو بتایا گیا ہے حدیث میں وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے پکڑے گھٹنوں کو، یعنی انگلیاں کشادہ رہیں، یہ نہیں کہ ایسے سٹا کر جو ہے پکڑے، تو انگلیاں کشادہ رہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جہاں انگلیوں کو کشادہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جہاں پہ انگلیوں کو سمیٹنے کا، تو اس سمیٹنے اور کشادہ رکھنے میں بھی بہت بڑی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ تو جب اتنے میں مصلحت ہے تو آپ یقین مانیے کہ رکوع اور سجدے میں کتنی مصلحت ہوگی، پھر وضو میں کتنی مصلحت ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو اس کو آدھی رات تک نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور ساتھ میں جس نے فجر کی نماز پڑھ لی تو اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رات میں خوب مزے سے سوئیں آپ لوگ، لیکن عشاء اور فجر کی نماز نہ چھوڑیں۔ تو عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ منافقوں پر بڑی بھاری ہوتی ہے، منافقوں پر۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ عشاء و فجر کی نماز چھوڑ دے۔ اب 100 میں تقریباً 90% لوگ جو ہے فجر کی نماز تو چھوڑ ہی دیتے ہیں، 100 میں 90 لوگ آرام سے۔ تو ہمیں فجر کی نماز کا اور عشاء کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت عمر فاروق سے کسی کا تذکرہ کیا گیا کہ اس نے رات بھر جو ہے نمازیں پڑھی ہیں مسجد میں۔ حضرت عمر نے ہی کسی سے پوچھا کہ وہ آدمی کہاں ہے، فجر میں نہیں تھا۔ پھر اس کے گھر کسی کو بھیجا تو اس کی ماں نے بتایا کہ رات بھر اس نے نفلیں پڑھی ہے۔ تو پوچھا گیا فجر پڑھی کہا نہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا پھر وہ جہنمی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو قصداً نفل تو پڑھے اور فرض کو چھوڑ دے تو اس نے جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ فرض پہلے ہے اور نفل جو ہے کا درجہ کہاں ہے، بعد میں ہے۔ ہاں، جیسے ظہری کی نماز ہے، کوئی آئے ظہر سے 4 رکعت پہلے نماز پڑھ لے اور پھر چلا جائے، اور پھر آئے ظہر کے بعد کی سنت پڑھ لے اور ظہر کی 4 رکعت فرض چھوڑ دیں، تو آپ لوگ بھی تو یہی کہیں گے نا کہ یہ پاگل ہے، یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت میں تو وہ لوگ جائیں گے جو 5 وقت کی فرض نمازیں کیا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نماز کے ادا کرنے سے روزی میں بڑی برکت ہوتی ہے، ہاں بہت برکت ہوتی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر جو تیل نکلا اور سونا نکلا، اور سعودی عرب کے اندر جو کچھ جو ہے پیسہ روپیہ ہے، ساری دنیا آج بھی للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتی ہے، بلا شبہ وہ نماز کی برکت ہے۔ بہت سی باتیں ہیں لیکن اس میں نماز جو ہے بڑی اہم چیز ہے۔ اب تو حالات وہاں کے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ برکتیں اللہ تعالیٰ اٹھا لیں، لیکن بلا کسی شک شبہ کے وہاں نماز کی لوگ بہت پابندی کرتے تھے، بلکہ ہمارے انڈیا سے بہت سے لوگ جو وہاں گئے وہ نماز کے پابند ہو گئے، جبکہ یہاں پہ تھے تو نماز کے پابند نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کا جو دور تھا وہ یہ تھا کہ آفس میں چاہے کام کر رہا ہو مسلمان، چاہے دکان میں کام کر رہا ہو، چاہے کہیں ہو، اس کو نماز پڑھنا لازمی تھا، کیونکہ آفس بند، دکان بند، اس کو جانا ہی جانا ہے۔ تو خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب شٹر گر جاتے تھے، سب دکانیں بند ہو جاتی تھیں۔ اور مسلمان کو جہاں بھی رہے اپنی اسلامی شان کے ساتھ رہنا چاہیے،
ہاں، یہاں بھی جو مسلمان جی رہے ہیں ان کو چاہیے کہ نماز کے وقت اپنا سٹر گرا دیں اور نماز پڑھ کے پھر جا کے سٹر اٹھا لیں۔ تو اسلامی شان و شوکت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 700 جگہ نماز کے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں آئی ہیں، 700 جگہ ایک ہی قرآن میں، جن میں سے صراحت کے ساتھ جو حکم ہے وہ 68 جگہ ایک قول کے مطابق اور ایک قول کے مطابق 80 جگہ ہے، یعنی اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ، یہ تقریباً 68 جگہ اس طرح صراحت کے ساتھ ہے۔ قرآن میں ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کریے۔ بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا بھائی کیوں ہو یہاں پہ، تو وہ بتائیں گے کہ لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو بہرحال یہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس نماز کو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ قرآن شریف میں ایک بڑی زبردست آیت ملی ہے جو لوگوں کو معلوم بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی اہم بات کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اگر 4 باتیں مسلمانوں کی زندگی میں آ جائیں تو ہم ان کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیں گے اور سرپرست و ذمہ دار بنا دیں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، نماز۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اور تیسری چیز ہے لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرنا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکنا۔ اب ہمارے اندر اگر دیکھا جائے تو ہمارے اس سماج میں چاروں چیزیں نہیں ہیں۔ نہ ہم لوگ نماز کی دعوت دیتے ہیں کسی کو، نہ نماز کی تبلیغ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے نہیں کہہ پاتے ہیں، یہ حالت ہے۔ اور نہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ہم لوگ کسی کو ترغیب دیتے ہیں، نہ حکم دیتے ہیں، اور نہ مسلمان زکوٰۃ صحیح سے ادا کرتا ہے۔ اچھی بات تو لوگ کہیں کہیں سمجھا دیتے ہیں کسی کو کہیں کہیں، لیکن بری بات سے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ جس کا جو دل چاہے کرے، لڑکے گھر میں موبائل لائیں، لڑکے گھر میں شراب کا بوتل لے آئیں، لڑکے تاش کا پتہ گھر میں لے آئیں، لڑکے اور کوئی غلط چیز لے آئیں، لڑکے کسی سے دوستی کر لیں، یعنی ماں باپ بالکل خاموش، سمجھے آپ؟ یہ حالت ہے۔ شادی کر لیتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں، لڑکیاں مسلمانوں کی ہندوؤں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں نکاح میں، کتنی 1 2 نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ نہی عن المنکر چھوڑ دیا ہم لوگوں نے۔ اگر نہی عن المنکر اپنی اولادوں کو ہم لوگ کرتے رہیں تو نہی عن المنکر اور امر بالمعروف، امر بالمعروف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا کہ میں نے صحابہ کو زمین میں اقتدار دیا تھا، صحابہ کو زمین میں اقتدار دیا تھا۔ کیوں اقتدار دیا تھا؟ اس لیے کہ ان سے یہ امید تھی کہ جب ان کو اقتدار ملے گا تو وہ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے اور نماز کو قائم کریں گے۔ ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ تو صحابہ سے یہ امید تھی، اللہ نے اس لیے ان کو سلطنت دے دی۔ اور ہم سے ابھی خدا کو امید نہیں ہے، اس لیے امید نہیں ہے کہ ہم لوگ خود ہی نہیں آتے ہیں۔ نماز پڑھنا چاہیے۔ آج دیکھیے سب کیا کیا ہو رہا ہے، اسپیکر اتر رہا ہے، شور نہ مچائیے، اذان نہ دیجیے، زور سے نہ دیجیے، تو یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنے اعمال کو اور خاص طور پہ نماز کو درست کرے۔ ہم کہتے ہیں چیلنج کے ساتھ کہ اگر پورے ہندوستان کا مسلمان نمازی ہو جائے تو ہم تو خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی دیگر مخلوق ہمارا سجدہ کرنے لگے گی۔ اس خدا کا سجدہ جس نے چھوڑ دیا تو پھر ہمارے آگے کون جھکنے والا ہے؟ جو خدا کے آگے نہیں جھکتا ہے اس کو در در پر کیا کرنا پڑتا ہے؟ جھکنا پڑتا ہے۔ اللہ کے آگے جس نے جھکنا سیکھ لیا تو وہ سب کو جھکا لیتا ہے۔ وہ سب کو کیا کرتا ہے؟ جھکا لیتا ہے۔
جو اللہ کا غلام ہو جاتا ہے وہ دوسروں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، اور جو خدا کا غلام نہیں ہوتا وہ دوسروں کا غلام بن جاتا ہے۔ تو ہم لوگ کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے۔ اس لیے اللہ کی غلامی کریے، اللہ کی غلامی۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ اپنے بندے کی سجدے کی حالت پسند ہے، یعنی نماز پڑھنا، نمازی میں سجدہ ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان خود اشرف المخلوقات ہے، پھر اس میں مومن دوسرے انسانوں سے بڑھا ہوا ہے، پھر مومن کا جو بدن ہے اس میں سب سے زیادہ جو اشرف چیز ہے وہ اس کا چہرہ اور پیشانی ہے۔ وہ بندہ جو ہے اپنے چہرے اور پیشانی کو اللہ کے سامنے کیا کرتا ہے؟ ٹیکتا اور جھکاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو صرف اللہ ہی کے سامنے جھکنا چاہیے اور کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ اللہ ہی کی عبادت میں لگنا چاہیے اور اللہ کے غیر کی عبادت سے کیا کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا موضوع تو بہت بڑا ہے۔ ہاں، ایک عالم کی کتاب میں نے بہت پہلے 30-35 سال پہلے دیکھی تھی، مل نہیں رہی، ملے گی تو آپ کو سنائیں گے۔ انہوں نے اس میں لکھا تھا، حضرت مولانا قاری طیب صاحب کی تھی، کہ نماز کے اندر پوری دنیا موجود ہے۔ سمجھے؟ ہاں، یہ اس کا نام ہی انہوں نے رکھا تھا فلسفہ نماز۔ اب مضامین یاد نہیں، 30-35 سال ہو گئے، تو فلسفہ نماز اس کتاب کا نام رکھا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ ساری دنیا اس کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے۔ دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.